یہ جو سرکولر ڈیٹ بڑھ گئی ہے، آئی پی پیز کے کہتے ہیں کئی سو گنے پروفٹ منگایا ہے، آئی پی پیز بڑی مہنگی لگی ہیں. اور لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ وزیر بھی جو ہیں، جو عمر ایوب صاحب ہیں، وہ ایک اور صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، بابر امان ہے پورا ان کا، جو بابر امان نہیں، جو مشیر ہیں اسی کے، ندیم بابر صاحب، انرجی کے، ندیم بابر وہ ہیں. اسی طرح ندیم بابر صاحب، اور شاید تیسرے کوئی خسرو بختیار کا نام بھی لیا گیا اس کے اندر یا کس کا. تو یہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ میٹنگ میں بھی نہ بیٹھیں. تو یہ کس قسم کی انکوائری ہو رہی ہے؟ اور کب آج یہ کہا گیا کہ جی حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہم بجلی ضرورت سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے، آپ کی حکومت نے کریڈٹ لے لیا کہ جی ہم نے تو اس ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلا دی. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سرکولر ڈیٹ میں ڈال دیا، ملک کو مقروض کر دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جن لوگوں کو بات کا پتہ ہی نہ ہو، آج ہر آدمی، اس حکومت کا ہر وزیر باتیں کرتا ہے، بات کا علم ایک کو بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں، یہ بھی معاملے بھی میں نے ٹی وی پر سنے ہیں، اخباروں میں دیکھے ہیں. یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے، الف بے بھی جانتے نہیں ہیں، باتیں سارے کرتے ہیں. تو یہ میں کہوں گا، یہ بتا دیں، آپ ان کے وزیروں کو بلا لیں، ان سے پوچھیں کہ سرکولر ڈیٹ ہوتا کیا ہے. صرف ایک سوال کر لیں، اگر اس کا جواب یہ دے دیں میں سیاست چھوڑ دوں گا. میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں. آپ کسی وزیر کو بلا لیں، میں کسی وزیر کو بھی، میں پرائم منسٹر کو چیلنج کرتا ہوں، میں خود پرائم منسٹر ہوں، پرائم منسٹر کو چیلنج کرتا ہوں، یار تم بتا دو سرکولر ڈیٹ ہوتا کیا ہے اور آئی پی پی کا کیا تعلق ہے سرکولر ڈیٹ سے. اوپن چیلنج ہے. بھائی صاحب یہ تو بات کا علم ہے نہیں. جی بات کا علم ہے نہیں، باتیں کیے جا رہے ہیں. یہ بتائیں عباسی صاحب، میں آپ کے جتنے آئی پی پیز ہوئے میں سے بہت سارے کی بننے کی تقریبات یا افتتاحی تقریبات پہ گیا ہوں. یہ ندیم بابر صاحب ہمیشہ میاں نواز شریف یا شریف کا اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے تھے. تو آیا یہ اس وقت جو کچھ ہوا تھا، اس وقت ان کا کیا رول تھا اور اب کیا رول ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ان کا کام ہے نا، جو جہاں پر جس کے بیٹھے ہوتے تھے وہی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا کر رہے تھے، آج کیا کر رہے تھے. لیکن کچھ ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی ہوتی ہے، وہ اس حکومت میں بڑی کم ہے. کوئی مورل اتھارٹی ہوتی ہے بات کرنے کی، وہ بھی بڑی کم ہے. تو افسوس ہوتا ہے کہ آپ وہی چیزیں جنہوں نے اس ملک کو حل دیا، جن لوگوں نے اگر انویسٹ کیا، آپ کی پالیسی تھی، آپ کا ڈاکیومنٹ تھا، لوگ آئے، لوگوں نے انویسٹ کیا، بجلی بنا رہے ہیں. جو آپ نے ان کو کانٹریکٹ دیا تھا، کیا وہ کانٹریکٹ غلط تھا؟ نیپرا سے پوچھ لیں کیا ٹیرف غلط بنائے، پی بی آئی وی سے پوچھ لیں کیا ڈاکیومنٹ غلط تھے. ہمارے دور میں 7 آئی پی پیز لگے ہیں، وہ پاکستان کی سستی ترین بجلی دے رہے ہیں، سستی ترین، اور دیتے رہیں گے اگلے 30 سال تک. جی اس کے بعد تھر کے پروجیکٹس لگے ہیں، جو کہ تھر کول کو ڈیولپ کیا گیا، سستی ترین بجلی آپ کو دیں گے، ملکی جو کوئلہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو جو تکالیف ہیں ان تکالیف کا ذکر کرنے، یہاں ہر چیز کی تفتیش کرائی جاتی ہے. تو میں تو کہوں گا کہ ان وزراء کی اور وزیر اعظم کی ذہنی کیفیت کی تفتیش کرائیں تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. جی اچھا بھائی صاحب، کوئی طرح سیاسی بات بھی کر لیتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب لنڈن سے اس لیے واپس آئے کہ انہیں بڑی امید ہے اور وہ بڑی توقع رکھ رہے ہیں کہ کوئی اور حکومت بن جائے گی اور وہ شیروانی پہن کے وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے. تو کیا ابھی نون لیگ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ لوگ اپوزیشن کو ہی لگ تو یہ رہا ہے کہ بڑا انجوائے بھی کر رہے ہیں، ایک طرح سے مشکلات بھی ہیں، یا یہ وہ -1 والی بات شہباز شریف صاحب نے خود بھی کی تھی، تو سیاسی لحاظ سے کوئی اس پہ بھی ہے، کوئی سلسلہ چل رہا ہے؟ دیکھیں، جب شہباز صاحب نہیں آتے تھے تو آپ سب کہتے تھے شہباز صاحب نہیں آ رہے. جب وہ آ رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ ڈیل کے تحت آ گئے ہیں اور وزیر اعظم بننے آئے ہیں. تو میں ان کے اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں، لیکن میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کی پارٹی کا عہدیدار ہوں. میں ان کی طرف سے آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ شہباز صاحب بغیر الیکشن کے وزیر اعظم نہیں بنیں گے. یہ آپ لکھ لیں. نہیں، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ شیروانی سلوا کر آئے تھے، تو میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ شیروانی ان کے پاس پہلے سے بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے. اچھا. اور نہ ہی وہ شیروانی پہننے کے لیے آئے ہیں. وہ لیڈر اپوزیشن کا رول ہے، اس کو ادا کرنے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. جی نظامی صاحب، یہ دراصل
یہ دراصل شیخ رشید کی چھوڑی ہوئی درفنتنی ہے. انہوں نے ایک اور درفنتنی چھوڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑی سخت اسٹرگل چل رہی ہے, پاور اسٹرگل. وہ محترمہ مریم آپ کے حق میں ووٹ ڈال رہی ہیں کہ آپ کو مسلم لیگ کا صدر بنایا جائے اور شہباز شریف صاحب کو نکال دیا جائے. ایسی کوئی بات ہے؟ پتہ نہیں, میں نے کبھی ایسی بات نہ سنی ہے. یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں, مختلف قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں. آخر گلشن کا کاروبار بھی تو چلانا ہوتا ہے نا. تو ہمارے صدر شہباز شریف صاحب ہیں PMLN کے, میں اس کا سینئر نائب صدر ہوں, احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل ہیں. تو معاملہ چلا رہے ہیں جو ہمارے بس میں ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی ٹسل نہیں ہے. کہ میں ان سب حضرات سے میری گزارش ہوگی اپنے کام سے مطلب رکھیں. ملک کے معاملات اگر حکومت میں ہیں تو ملک کے معاملات دیکھیں, حکومت میں نہیں ہے تو اپنے کام سے مطلب رکھیں. جی نظامی صاحب. نہیں, لیکن یہ مجھے یہ سمجھائیے کہ شیخ رشید صاحب کو اتنی فکر کیوں رہتی ہے مسلم لیگ کے اندرونی معاملات کی؟ کوئی محترمہ مریم نواز, میں نے تو جہاں تک آبزرو کیا ہے, بظاہر تو وہ مجھے ایکٹیو ہی نہیں لگ رہی پالیٹکس کے اندر. دیکھیں, جس آدمی کی اپنے گھر میں عزت نہ ہو وہ دوسری طرف ہی پھر بیان بازی کر کے کچھ اپنی قدر بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. میں تو یہی کہوں گا. اچھا بھائی صاحب, آپ نے جو بات کی تھی کہ الیکشن کے بغیر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے, اب اس کو ذرا بتا دیں. الیکشن سے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کے تو دوبارہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. الیکشنز تو پہلے ہو بھی چکے ہیں, یا آنے والے الیکشنز جو 5 سال ٹینیور مکمل ہوگا تو اس کے بعد آپ پوری امید ہیں؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں. جی جب بھی الیکشن ہوئے, کل ہوئے 5 سال یعنی 3 سال رہ گئے, اس کے بعد ہوئے, جب بھی الیکشن ہوئے, پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کے ذریعے ہی انشاءاللہ عوام کی ووٹ سے اقتدار میں آئے گی. جی نظامی صاحب. جی عباس صاحب, یہ لا آف دی ایوریجز کے مطابق دیکھا جائے تو کسی بھی حکومت نے یہاں ایک وزیر اعظم نے 5 سال نہیں پورے کیے. تو کیا اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو موجودہ حکومت 2023 تک پر اقتدار رہے گی؟ وقت تو گزر جاتا ہے, لیکن اس حکومت کا ایک ایک دن ملک پہ بھاری ہے. تو جتنی جلدی ہی ان سے نجات حاصل کریں گے, پاکستان کے عوام کو موقع دیں گے, گورننس کے اسٹرکچر کو درست کریں گے, اس کے بعد ہی ملک چل پائے گا. ان حالات میں ملک نہیں چل پائے گا, اور یہ حقیقت آج سب پہ واضح ہے. وفاق جو ہے دفاعی ضروریات بھی ملک کی پوری نہیں کر سکتی. یہ کہاں تک عباس صاحب یہ الزامات جو ہیں, یہ آپ کیونکہ حکومت میں رہے ہیں, آپ کو بہتر معلوم ہے. ہم تو صرف باہر سے جو باتیں سنتے ہیں وہی عرض کر سکتے ہیں. دیکھیں, یہ بڑی خام خیالی ہے, اور بدقسمتی سے حکومت آج ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو حکومت کا الف بے بھی پتہ نہیں ہے. باتیں ضرور کرتے ہیں, باتیں سارے کرتے ہیں, علم ہوتا نہیں ہے. 18ویں ترمیم کا جو ریونیوز ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ NFC ایوارڈ طے کرتا ہے. 18ویں ترمیم میں میرا خیال ہے کہ ایک شک ہے کہ جس سطح پر اس وقت NFC کے ایوارڈ تھے, اس سے زیادہ صوبوں کے لیے آپ کمی نہیں کر سکتے. یعنی اس سے بڑھا سکتے ہیں, اس کو کم نہیں کر سکتے. یعنی ایک لمیٹیشن ہے, تو وہ بالکل ایک واضح لمیٹیشن ہے. آپ اگر بات کرتے ہیں کہ وفاق کے پاس کچھ بچا نہیں ہے, دفاعی ضروریات پوری نہیں ہوتی, تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ وفاق کے پاس کچھ نہیں ہے اور دفاعی ضروریات پوری نہیں ہوتی, کیونکہ وفاق نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے. وفاق ریونیو اکٹھا کرنے میں ناکام رہا ہے. وفاق اس معیشت کا صرف ایک حل ہے, اس کو گروتھ کہتے ہیں. آپ معیشت کو گرو کریں, اس سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے. اس حکومت نے گروتھ کو ختم کر دیا ہے. کرونا سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی, 2% سے کم ہو گئی تھی, اب شاید نیگیٹو ٹیریٹری میں چلی جائے یا 0.5% تک چلی جائے. جب گروتھ نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بڑی ایک عجیب سی منطق ہے جو کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے. اگر کسی وزیر کو علم ہے تو آ کر پارلیمنٹ میں بتا دے یا ٹی وی پر بتا دے. بھائی صاحب, پارلیمنٹ میں کوئی بات ہوئی ہے 18ویں ترمیم سے ریلیٹڈ حکومت اور اپوزیشن کی؟ پارلیمنٹ میں آج تک کوئی بات نہیں ہوئی 18ویں ترمیم پہ ہو یا کسی اور. جب سے میں اسمبلی میں آیا ہوں تقریباً 1.5 سال ہونے لگا ہے,
ایک بھی کام کی بات اس قومی نیب آرڈیننس پہ بھی نیب آرڈیننس پہ بھی نہیں ہوئی بات. نیب آرڈیننس پہ ایک آرڈیننس حکومت لے آئی تھی, وہ کمیٹی میں چلا گیا. وہاں پر میں خود بھی کمیٹی کے سامنے زبردستی پیش ہوا, فتح صاحب کو مشکور ہوں, انہوں نے بلایا, میں نے تمام حقائق کمیٹی کے سامنے رکھے, لیکن وہ کمیٹی کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہی. اور جب یہ کورونا آیا تو انہوں نے کہا یہ کمیٹی کے اجلاس ہی نہیں ہوں گے, کابینہ کا اجلاس ہو سکتا ہے, ای سی سی کے اجلاس ہو سکتے ہیں, جو اسمبلی کی کمیٹیاں ہیں ان کے اجلاس نہیں ہو سکتے. یہ صرف ایک بہانے ہیں ملک کی پارلیمنٹ کو مفلوج کرنے کے. بشیر خزانہ ہے اپنا جو ڈاکٹر حفیظ شیخ, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا فخر کس سے کہتے ہیں کہ ہم نے 17 ارب کے قرضے لیے اپنے دور میں, IMF سے لیے, بائیلیٹرل لیے, تو بڑا اچھا کام کیا ہم نے. یہی بات جب کہتے تھے کہ مسلم لیگ کی حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے ملک کو کلاش کر دیا. لیکن یہ تو چلے جملہ مترضہ تھا. اصل میں پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کے شعبے کی بات ہے,